اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر اپنی خلافت کے لیے اپنے دست قدرت سے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا، پھر ان میں اپنی طرف سے ایک خاص روح پھونکی اور جنت میں رہائش عطا فرمائی۔ حالانکہ یہ بات پہلے ہی بیان کر دی گئی تھی، اللہ تبارک و تعالی زمین پر اپنے خلیفہ، اپنے نائب بھیجے گا، فرشتوں کو بتایا گیا، اور آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر جنت میں بھیجا گیا۔ اب ذرا غور کیجیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کچھ ان پڑھ لوگ، بے ادب اور گستاخ لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی اور خطا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکالا اور زمین پر بھیجا، تو یہ ان کی نیری جہالت ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی اس وقت فرشتوں میں اور موجود مخلوق میں اس بات کا اعلان فرما دیا تھا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر انسان کو پیدا فرمانا ہے، ہم نے نائب بنانا ہے اور انہیں زمین پر بھیجنا ہے۔ اور اس بات پر فرشتوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتوں نے کلام بھی کیا، پروردگار یہ انسان زمین پر فساد کرے گا۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا مقصد دنیا میں زمین پر انہیں بھیج کر اور انسان کی آبادی کو وسیع کرنا مقصود تھا اور یہ ذریعہ تھا۔ تو چلیے اسی سے متعلق ہم انبیاء کرام کے متعلق ان کا مبعوث ہونا کیا ہے اس کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا تو ساتھ میں حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی پیدا کیا گیا، انہیں بھی جنت میں آپ کے ساتھ رکھا گیا۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا انہیں زمین پر بھیجنا، جنت کے ایک پھل کو کھانے سے انہیں منع کیا گیا، جو پھل انہوں نے بعد میں کھایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذریعہ بنایا کہ اب چونکہ انہوں نے یہ پھل کھایا ہے تو دنیا میں انہیں بھیجا جائے گا، اس زمین پر بھیجا جائے گا، جنت سے انہیں زمین کی طرف اتارا گیا۔ پھر آدم علیہ السلام یہ بھی غور کریں کہ پہلے انسان تھے اور زمین پر اللہ تعالیٰ کے نبی بھی پہلے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا، جس سے رفتہ رفتہ انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور لوگ مختلف قوموں قبیلوں میں تقسیم ہو کر زمین کے مختلف خطوں میں آباد ہوتے چلے گئے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے اور صرف اسی کی طرف عبادت گزار تھے، جبکہ کفر و شرک کی غلاظت بعد میں پیدا ہوئی، انسانوں کے درمیان میں کفر و شرک بعد میں پیدا ہوئی۔ اس سے پہلے فقط اللہ کی عبادت ہی کی جاتی تھی۔ اب انسان کی زمین پر آمد کے بعد، زمین پر انسان کے آ جانے کے بعد اور تعداد بڑھنے کے ساتھ ساتھ وقت گزرتے ابلیس کی کوششیں بھی ظاہر ہونا شروع ہوئی اور لوگ اس کے بہکاموں اور وسوسوں میں آنا شروع ہوئے، اور یوں گناہ اور گمراہی کا سلسلہ بھی شروع ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی بندگی چھوڑ کر بعضوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے بتوں کو تراش کر انہیں خدا کہہ کر ان کی پرستش اور پوجا شروع کر دی۔ معاذ اللہ، انسان نے اللہ کی ذات میں لوگوں کو شریک ٹھہرانا شروع کیا۔ اب کفر و شرک، گمراہی اور بے عملی اس ماحول میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر لانے، شرک سے روکنے، ایمان پر لانے، جنت کی بشارت دینے اور کفر و انکار پر اللہ کے عذاب کی وعید سنانے کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کو نبوت اور رسالت کے منصب کے ساتھ مبعوث فرمانا شروع کیا. پھر ان کے پاس یعنی لوگوں میں اپنے نبیوں اپنے رسولوں کو بھیجا کہ انہیں ہدایت کی بات بتائیں، انہیں گناہوں سے، برائی سے، کفر و شرک سے روکیں، انہیں سمجھائیں. تو یہ نبی اور رسولوں کا کام ہے لوگوں کو گناہ سے اور کفر سے روکنا. تو اب وقت گزرتے ساتھ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام رسول تشریف لاتے رہے. ان میں سب سے پہلے کفار کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا. انہوں نے سینکڑوں سال تک بھٹکنے والے لوگوں کو ہدایت پر لانے کی کوشش فرمائی. تو روایات میں آتا ہے تقریباً 950 سال تک آپ نے تبلیغ فرمائی، لوگوں کو ہدایت کی تعلیم دی. اس میں چند لوگ ہی ایمان لا سکے. 950 سال تک لوگوں کو ہدایت دیتے رہے. اب یہاں پر یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے سے بعض لوگ اس بات پر جو مایوس ہو جاتے ہیں، یار ہم تو سمجھا کے تھک گئے، یہ تو بدلنے والے نہیں، یہ تو نہیں سدھریں گے، یہ تو نیک نہیں بنیں گے، یہ تو برائی سے باز نہیں آتے. تو یہاں یہ سبق ملتا ہے کہ دیکھیے اللہ کے نبی نے، پیغمبر نے 950 سال تک تبلیغ فرمائی ہے اور انہوں نے مایوسی نہیں کی. اللہ کی رحمت سے، اللہ کے حکم سے لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے. ظاہر ہے کہ بندوں کا کام تو ہدایت کی بات کرنا ہے، بندوں کو اللہ کی طرف لانا ہے، ہدایت کی توفیق دینا تو اللہ کا کام ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ چند ہی لوگ آپ پر ایمان لائے، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے آئے اور باقی نہیں مانے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے ان نافرمانوں اور مشرکوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں فریاد پیش کر دی کہ اے اللہ، یہ میرے نافرمان ہو چکے ہیں، یہ میرے سب نافرمان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، تیری ہدایت کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے. تو پروردگار ان کی سخت پکڑ فرما، اب ان پر اپنا عذاب اتار دے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑے طوفان کے ذریعے سے ان کفار کو ہلاک کیا. جبکہ اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام اور آپ کے جو ماننے والے تھے، اللہ نے انہیں محفوظ رکھا، عذاب سے محفوظ رکھا. حالانکہ سارا عذاب زمین پر ہی اتر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، عذاب زمین پر ہی نازل ہو رہا ہے. تو ایک طرف تو زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا، دوسری طرف آسمان سے پانی اترنا شروع ہوا. پھر زمین پر پانی اتنا پھیل گیا کہ سیلاب کی صورت بن گئی، طوفان بن گیا اور اس میں لوگ غرق ہونے لگے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم فرما دیا تھا کہ انہوں نے کشتی میں ایمان رکھنے والے لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کی کشتی کو بذریعہ پانی پر وہ کشتی تیرتی ہوئی اللہ نے اسے محفوظ مقام پر ایک پہاڑی پر روک دیا. اتنا پانی جمع ہو گیا، اتنا پانی جمع ہوا کہ پہاڑوں سے اوپر ہو گیا پانی. اب وہ کشتی پہاڑ کی طرف پہنچ گئی اور وہ پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی اللہ کے حکم سے. پھر جب یہ طوفان ختم ہوا تو آپ علیہ السلام یعنی نوح علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر کشتی سے زمین پر اتر آئے اور ایک شہر آباد کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین صاف ہوئی، سوکھنا شروع ہوئی، جگہ ہموار ہوئی اور انسانی آبادی کے قابل زمین ہموار ہو گئی. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توفیق دی کہ انہوں نے ایک شہر آباد کیا. انسانوں کی نسل اور آبادی پھر بڑھنا شروع ہوئی. اسی لیے آپ کو آدم ثانی یعنی دوسرا آدم بھی کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ بت پرستی کے راستے پر پھر چل پڑے اور ان کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف وقتوں میں
مختلف قوموں کی طرف ایک کے بعد ایک مسلسل انبیاء کو بھیجا۔ اب انبیاء کرام اور رسول علیہ السلام تشریف لاتے رہے، اللہ کی نشانیاں بیان کرتے رہے، معجزات دکھاتے رہے، لوگوں کو ہدایت اور نصیحت کی بات بیان کرتے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات ان نبیوں اور رسولوں پر صحیفوں کی شکل میں یعنی کتابی صورت میں نازل فرمائے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن مقدس، اور اس کے علاوہ 100 صحیفے اور بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں کو بھی نازل فرمایا کہ اس میں اللہ کے احکامات ہوئے کہ آپ نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، جیسا کہ ہمارے سامنے قرآن مجید موجود ہے۔ الحمدللہ زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ کار اس کے اندر بیان کیا گیا۔ تو اسی طرح ہر قوم کے اوپر پیچھے جو اقوام آئی ان کے لیے کتابوں کو نازل کیا گیا۔ تو جیسا کہ انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے تھے، تو اب ان کے بعد بہت سے نبی آتے، رسول آتے، تو ایک کتاب پیچھے جو آ چکی وہ ان سارے نبی اور رسولوں تک دوسری کتاب کے آنے سے پہلے تک وہ کتاب عمل کے لیے نافذ رہتی اور اس پر عمل کیا جاتا، زندگی گزارنے کے لیے وہی کتاب طریقہ کار ہوتی۔ یوں جب دوسری کتاب آتی تو پچھلی کتاب کے احکامات روک دیے جاتے کہ اب آپ نے اس پر عمل نہیں کرنا، کہ یہ نئی کتاب ہے، اللہ کا نیا حکم ہے، تو اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ پھر آخر قرآن مقدس آیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قرآن مقدس ہمیں عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے اس قرآن ہی کو راہ ہدایت، ذریعہ نجات بنا دیا۔ گائیڈنس کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جب مبعوث فرمایا، رسول تشریف لاتے رہے، تو لوگوں کو مختلف اقسام کے گناہوں سے، یہاں تک کہ کفر و شرک سے اور انسانی تعلق میں، رشتوں میں مختلف اقسام کے گناہوں سے، بری باتوں سے روکتے، سمجھاتے رہے، نصیحتیں کرتے رہے۔ پھر اس دوران یہ بھی ہوا کہ بعض لوگوں نے نبیوں کی بے حرمتی کی، ان کی بے ادبی کی، ان سے بد اخلاقی کی، ان کے ساتھ بدسلوکیاں کی گئیں اور برا فیل کیا، یہاں تک کہ ان پر ظلم و ستم کیا تاکہ نبیوں کو لوگوں نے تکلیفیں پہنچائیں، انہیں شہید تک کیا۔ بعض لوگوں نے اتنی نافرمانی کی، اللہ کے نبیوں کو شہید بھی کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے باوجود اپنے نبیوں کے مبعوث کرنے کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوگر ہوئے، اور حضور علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم سب نے پڑھا اور سنا کہ ہمارے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لوگوں نے مختلف اقسام کے ظلم و ستم کیے، یہاں تک کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے کہ حضور علیہ السلام سب سے زیادہ شفیق ہیں، مہربان ہیں، رحمت والے ہیں، با اخلاق ہیں، سچے ہیں، با کردار ہیں، امانت دار ہیں۔ اس ساری باتیں ماننے کے باوجود بھی لوگوں نے حضور علیہ السلام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، یہاں تک کہ اتنا ظلم کیا کہ حضور علیہ السلام پر تو ظلم کیا، حضور کے ماننے والوں پر بھی ظلم کیا، اور جو لوگ حضور علیہ السلام کے ساتھ جمع ہوتے گئے، اسلام لاتے گئے، تو پھر ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا گیا، باقاعدہ جنگیں ہوئی، بڑی بڑی جنگیں ہوئی، خود حضور علیہ السلام نے ان جنگوں میں شرکت بھی فرمائی اور کفار سے جہاد فرمایا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، ہم اس سلسلے کو آئندہ انشاءاللہ شامل گفتگو کریں گے۔ یہاں ہمیں ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ نبی کون ہوتے ہیں، نبی اور رسول کون ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، نبی اس انسان کو کہا جاتا ہے جو بظاہر ہمارے درمیان میں انسانی شکل و صورت ہو، جس کے کلام کو سمجھنا ہم پر آسان ہو جائے، جب وہ ہمیں سمجھائے تو ہمیں ان کی بات کو سمجھنا ہمارے لیے آسان رہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان میں اپنے نبی اور رسولوں کو انسانی شکل و صورت میں بھیجا، ورنہ یہ نبی اور رسول بہت بڑے درجے اور مقام اور بزرگی رکھنے والے اللہ کے خاص پیغمبر، خاص بندے۔ آپ اس بات پہ غور کیجئے،
ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد عبدہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، دو باتیں کہتے ہیں، ہم ایک بات نہیں کہتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ رسول ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ بندے، ہم کہتے ہیں وہ بندے اور رسول ہیں۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ ہماری طرح ہمارے سمجھنے کے لیے انسانی شکل و صورت میں تشریف لائے اللہ کے مخلوق کی صورت میں، اور ایسی مخلوق جسے دیکھ کر ہم ڈر نہ جائیں۔ اگر کوئی جن ہمارے سامنے آ جائے اپنی شکل و صورت میں، ہم ڈر جائیں گے۔ فرشتوں کو ہم نے سنا ہے، ہم نے دیکھا نہیں، اگر کوئی فرشتہ ہمارے سامنے آ جائے ہم حیران ہو جائیں گے اور گھبراہٹ ہو جائیں گے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ فرشتے تکلیف نہیں پہنچاتے، اس کے باوجود ہم گھبرا جائیں گے، ڈر سے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسولوں کو بڑی نشانیاں دے کر انسانی شکل و صورت میں ہمارے پاس بھیجا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام ہمارے پاس لے کر آتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے ہم سے گفتگو فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے، نبیوں کے ذریعے ہم سے کلام فرماتا ہے۔ تو اللہ کا جو کلام ہے اسے کہتے ہیں وحی، وحی، واو ہا اور چھوٹی یا، وحی۔ وحی جو نازل ہوتی ہے وہ ایک خاص قسم کے کلام کا ذریعہ کہا جاتا ہے اس کو، جو اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے سے اپنے بندوں سے فرما رہا ہے، اور اس کے بھیجنے کے مختلف طریقے ہیں۔ خاص مشہور طریقہ کیا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو پیغام دے اور ان کے ذریعے سے وہ پیغام تک پہنچے۔ اور خاص فرشتہ جو اللہ کا پیغام لے کر آتا اس کا نام کیا ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام، ٹھیک ہے نا؟ تو جبرائیل امین کا کام یہ تھا کہ نبیوں تک اللہ کے پیغام کو لے کر آنا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے مختلف ذرائع پیدا فرمائے، جیسا کہ فرشتے کے ذریعے پیغام پہنچانا، یا پھر اپنے نبی کے دل پر اس بات کو اتار دینا اور انہیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا پیغام ہے، اور انہیں اس بات پر یقین ہونا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور پھر وہ بندوں تک پہنچانا، یہ وحی ہے۔ پھر اس کے بعد اب معاذ اللہ کے نبی اور رسول کے ساتھ اگر کوئی کسی کو نبی اور رسول بنا دے، ٹھہرائے اپنی طرف سے، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نبی اور رسول نہیں، تو یہ سراسر کفر اور بہت بڑا گناہ عظیم ہے۔ اس بات سے بچنا چاہیے، توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کی باتوں کو نہیں سننا، نہیں ماننا چاہیے۔ کسی غیر نبی کو نبی کہنا جو نبی نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، یہ بہت بڑا کفر ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی کفر ہے جیسے اللہ کی ذات میں غیر اللہ کو شرک بنا کر پیش کرنا کہ یہ خدا ہے، معاذ اللہ، اللہ کی مخلوق کو خدا کہنا کفر ہے۔ ایسے ہی اللہ کا جو نبی نہیں ہے اور اسے نبی کہنا یہ بھی کفر ہے۔ اب وحی کی جو صورتیں ہیں قرآن کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام فرمائے، یعنی کوئی آدمی، کوئی عام آدمی کی بات نہیں ہے، کوئی عام آدمی کہا کہ اللہ نے مجھ سے کلام کیا۔ جیسے لوگ بعض جہالت میں اپنے آپ کو لوگوں کے اوپر نیک اور بہت بڑی شخصیت بتانے کے لیے اس طرح کی بات کر جاتے ہیں، مجھ سے تو اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، میں تو اللہ سے بات کرتا ہوں، میں تو اللہ سے خواب میں بات کرتا ہوں، معاذ اللہ۔ تو ایسی جہالت کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ قرآن نے ایسی باتوں کو روک دیا، منع کر دیا، ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا۔ قرآن کہتے ہیں اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کلام فرمائے، اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے، مگر وحی کے طور پر، یا یوں کہ وہ آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے ہو، اور وہ کون ہوگا؟ وہ اللہ کا نبی ہوگا، اللہ کا پیغمبر ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ مجھ سے کلام کرتا ہے، تو وہ غلط ہے۔ آگے ارشاد ہے اور اللہ کوئی فرشتہ بھیجے تو وہ فرشتہ اس کے حکم سے وحی پہنچائے۔ ایک ذریعے یہ بتایا اللہ نے کہ اب اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فرشتے کو بھیجے اور فرشتہ اس کو وحی بتائے، لیکن اللہ کا پیغام پہنچائے، تو ایک ذریعہ یہ ہے۔
نبی کے حق بیان کرنے کی سچائی کا ثبوت، اور جو اللہ تعالیٰ چاہے بے شک وہ بلندی اور حکمت والا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو نبی اور رسول نہیں کہہ سکتا بغیر اللہ کے حکم کے، اور جو اللہ کے حکم کے بغیر اپنے آپ کو نبی اور رسول کہے وہ میرا اسلام کا دشمن اور جھوٹا اور کافر ہے، کاذب ہے۔ اور ایسے لوگ قیامت تک آئیں گے، جیسے کہ حدیث طیبہ میں بتایا گیا کہ ایسے کاذبین آئیں گے جو خود کو خدا کا پیغمبر اور رسول کہیں گے، تو ان پر اب ایمان نہیں لانا، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا، وخاتم النبیین، جب قرآن نے کہہ دیا کہ آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد، اور حضور نے فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، اور کوئی یہ کہے کہ میں نبی ہوں میں رسول ہوں، تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے کفر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب نے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بن کر رہے، وما علینا الا البلاغ۔